ہم اپنے حالات کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے سینے میں چاقو مار لیں اور دنیا سے بے دنیا ہو جائے، یعنی دنیا میں ہمارا رہنا اس طرح ہمیں تنگ کر چکا ہے کہ ہم پریشان ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں۔ پھر دوسرے دکان کے پاس جاتا ہے اور پھر دوسرے دکان کے پاس جاتا ہے، وہاں اس کسائی کلو کو بھی چیک کرتا ہے، اس کسائی کا کلو بھی کم نکلتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ دانا بہلول فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت ہم اتنے پریشان حال ہیں، ہمارے بچے بچیاں نہ شکر ہے نہ فرمان ہے، ہماری باتوں کو نہیں مانتا اور ہم اتنے لاچار ہو چکے ہیں کہ ہم کام کرنے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریب و رشتہ دار ہماری کوئی بات نہیں سنتے اور ہم کو سب کے سب جھوٹا جاتا ہے اور ہم پریشان حال ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں اور یہ کلو اس لیے کم رکھتا ہے تاکہ اس میں سے کچھ کمی ہو جائے اور دوسری مرتبہ جو بولے تو وہ پورا ہو جائے، یعنی کلو کم ہونے کی وجہ سے جب کم سامان کرے گا تو اپنے آپ 1 کلو ہو جائے گا، یعنی کلو کم ہے اور سامان جب رکھے گا تو آٹومیٹک کم ہو جائے گا۔ پھر دانا بہلول تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کا بھی کلو چیک کرتا ہے، اس کا بھی کلو پورا نکل آتا ہے اور اس آدمی سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور امت محمدیہ میں پیدا کیا، ہم ایک نبی کی بات کو مانتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی بہت ہی عزت دار ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بچے بھی ایک حافظ ہے اور ایک عالم ہے اور اللہ کا شکر ہے، اور اس کے باوجود میں اپنی محنت کی کمائی کماتا ہوں اور اپنے بچوں پر نربھر نہیں رہتا ہوں۔ وہ دانا بہلول بادشاہ کے پاس آتا ہے اور سارا معاملہ سناتا ہے، ہارون رشید بہت ہی غصہ ہو جاتے ہیں اور عرض کرتا ہے وہ تینوں کو کیوں نہیں پکڑ کر لایا تاکہ میں اس کو سزا دوں؟ وہ دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت میں ان کو اس لیے نہیں پکڑ کے لایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان دونوں کو خود ہی عذاب دے رکھا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو عذاب دے رکھا ہے تو میں ان کو پکڑ کر کیا لاتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دے رکھا ہے اور وہ اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اس کی عبادت کریں، یہی نہیں اور ہم علماء خاص طور سے ہم جو نوجوان علماء ہیں اس کے اندر مطالعہ کرنے کی وسعت نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرتے، حالانکہ ایک انگریز نے ہندوستان آیا اور سب سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس گئے، وہاں گئے اور اس کے دروازے پر دیکھا کہ ڈبی جل رہی ہے اور وہ مطالعہ کر رہے ہیں، 12-1 بجے کے بعد وہ ڈبی بند کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر مولانا ابوالکلام آزاد جہاں رہتے تھے وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں بھی ڈبی جل رہا ہے اور مولانا مطالعہ میں ہے، اور کچھ دیروں کے بعد پھر ڈبی گل ہو گئی، بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دن ڈاکٹر امبیڈکر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں پوری رات چراغ جلتا رہا، پوری رات ڈبی جلتا رہا۔ وہ انگریز نے یہ پتہ لگایا کہ پوری رات محنت سے مطالعہ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا کہ جس قوم کا لیڈر، جس قوم کے علماء
قوم کا رہبر اس راتوں کو جاگتا ہے تو اس کے قوم کیسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مشفق اور مربی کو جزائے خیر دے اور ان کی لمبی عمر عطا کرے کہ ہم نوجوان ہو کر ہم مطالعہ نہیں کرتے لیکن بڑھاپے میں بھی حضرت 2 بجے تک 3 بجے تک فجر تک مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور مولانا سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی کچھ عادت ڈلوا دیجیے تاکہ ہم بھی مطالعہ کریں اور ہم علماء جو چھوٹے عمر کے علماء ہیں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ شادی خانہ آبادی کا جو موقع ہے اس میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آیتیں یہ ہے کہ ڈرو اپنے رب سے جو تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تم اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، ہم دین سے نہ بھٹک پائے، ہم قرآن و سنت سے نہ بھٹک پائے، ہم مسجد میں جانے سے نہ بھٹک پائے، ہم تہجد میں اٹھنے سے نہ بھٹک پائے۔ اس چیز کی دعوت دینا ہے اور اس چیز سے ڈرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے حق الوسع اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کریں گے۔ اور شادی بیاہ کا جو موقع ہے ڈرنا ہے اس بات سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نہیں بتایا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے چاہے ہماری جان چلی جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع سے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ہم اپنائیں گے، اس طریقے پر ہم عمل کریں گے، اس طریقے کو ہم جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع